أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کی 5ویں رات ہے اور ہم قرآن مجید کے 5ویں جز پر بات کریں گے. حسب معمول ہم اس جز کے مضامین پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے، پھر اس کے بعد اس جز کے کسی ایک مضمون کو لے کر تفصیل سے بات کریں گے. اس کی شروعات ہوتی ہے والمحسنات، یعنی حسن سے یہ لفظ نکلا ہے. حسن کہتے ہیں قلعہ کو، قلعہ بندی کو. انسان کے اندر جو جنسی خواہش اللہ تعالی نے رکھی ہے، اس خواہش کی تکمیل کا ایک ہی واحد جائز راستہ ہے، وہ شادی ہے. اور شادی کے ذریعے عورت کو خلا کے اندر لے آنا ہے. خلا کے اندر لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں جو مقام دینا چاہیے وہ مقام دیا جائے، یعنی خلا کی وہ رانی ہوگی اور آپ راجا ہوں گے. اگر یہ آئیڈیا ہی نہ ہو تو پھر عورت کو نوکرانی بنا کر شادی کرتے ہیں. تو اس لیے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ حسن جو ہے وہ قلعہ بندی ہے، اور عورت کا سٹیٹس کو بلند کیا قرآن مجید نے، اور کہا کہ جب شادی کرو تو محسنات غیر مسافحات، ان سے شادی اس لیے کرو تاکہ تم انہیں اپنے حفاظت میں لے آؤ، نہ کہ پانی بہانے کے لیے. یہ پہلا نقطہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد بہت سے قوانین اللہ تعالی نے بیان کیے کہ ہیومن بیہیویئر مارکیٹ میں کیسے ہو، رائٹ فل ارننگ کیا ہوتی ہے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں، اور یہ گناہ کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد بہت سے بیہیویئرل ڈسپلن کی بات آئی جو فیملی میں اور سوسائٹی میں ایک بندہ مومن کو خیال رکھنا چاہیے. قرآن نے یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. یہ سب آیتیں ایک کے بعد دیگرے آتی ہیں، اور بتایا گیا کہ کبائر سے کوئی آدمی اگر بچے تو انسانوں سے جو لغزشیں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر کرے گا. پھر فیملی انسٹیٹیوشن میں مرد کا جو رول ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کا ہے، الرجال قوامون علی النساء. پھر میاں بیوی کے درمیان اگر اس موضوع پر اختلاف ہو جائے کہ عورت کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو، اس کے چال چلن کے اندر غلطی پائی جاتی ہو، تو ایسے میں میاں بیوی کیا کریں یہ تفصیل سے بیان کیا گیا. واللاتی تخافون نشوزہن، ان سے اگر نشوز سرزد ہو، یعنی یہ ہے کہ ان کا دل کسی اور طرف مائل ہو، تو خاندان کا نظام ٹوٹ جائے گا. خاندان کے نظام کو بچانے کے لیے مرد کیا کرے اور دونوں طرفین کے بڑے اور ذمہ داران کیا کریں یہ بھی بتایا گیا. پھر معاشرتی قوانین میں سے وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین، تفصیل سے بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ. اور کچھ دیر کے لیے ہمارا جو پڑوسی بن جاتا ہے، کسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سب کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ انسانی عقل سب سے سپریم ہے. انسانی شخصیت کی اصل پہچان تو اس کی عقل سے ہے. اگر عقل معوف ہو جائے
تو شخصیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں نشہ کو حرام قرار دیا گیا اور نشہ بندی سٹیجز میں کی گئی۔ ان میں سے ایک سٹیج یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے انفرادی اور معاشرتی اور سماجی زندگی کو بہت اہمیت دی اور بتایا کہ کیسے اسے ریگولیٹ کیا جائے۔ پھر اس بارے میں یہود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں لعنت زدہ کیا، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی جو نمایاں خصلتیں تھیں ان کا ذکر آیا، اور ان کے جو ساتھی منافقین تھے ان کے بارے میں بھی بتایا، اور ان کے کردار کی تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے اٹھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور اگر نماز میں نہ جائیں تو ایمان پر شک آئے گا، لیکن دل کی آمادگی کے ساتھ وہ نماز نہیں ادا کرتے، اور نہ وہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، دونوں کے بیچ بین بین چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مبغوض لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ سماجی اور سیاسی قوانین دیے۔ ان میں سے یہ بتایا کہ جب بھی تم اپنا کوئی ذمہ دار منتخب کرو تو اہلیت کی بنیاد پر منتخب کرو، اس کے اندر میرٹ ہونی چاہیے، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، تم ہلکے پڑ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس ہدایت کی اتباع کرو جو اس نے نازل کی ہے کتاب، یا جو اس نے قوانین بھیجے ہیں، جو احکام اس نے بھیجے ہیں، ان احکام کی بنیاد پر تمہاری زندگی کے معاملات کے فیصلے کرو۔ جو ایسا نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد مظلومین کے حق میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ اٹھو اور ان کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لو۔ سماجی زندگی میں یہ حکم بھی بہت اہم ہے کہ قتل نہ کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہو، جو کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو سہو ہو جاتا ہے، جو ٹرانسگریشنز ہو جاتا ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپس میں وسپرنگ نہ کرو، کانا پھوسی نہ کرو، جو کوئی بات کہنی ہو تو اوپنلی بات کہنی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو اور عدل کے علمبردار بنو۔ آپ نے دیکھا کہ اس خلاصے میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سماج اور سیاست اور معیشت اور انفرادی زندگی اور خاندانی زندگی ان سب کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ سب ایک کل ہیں، ایک یونٹ ہیں، اور ایمان لانے کے بعد سب پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام گوشے سدھر جاتے ہیں، تمام گوشے منور ہو جاتے ہیں۔ اس جز کے اختتام پر یہ مضمون بھی آیا ہے کہ تمہیں اپنے دشمن کی شناخت ہونی چاہیے اور شیطان کو پہچاننا چاہیے۔ تو اس پر اس پارے کا مضمون ختم ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک سرسری نظر ڈالی اور آپ کے سامنے اس کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا۔ خواتین و حضرات، آج جس مضمون پر ہم بات کریں گے وہ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 سے 121 تک ہے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر نفسیاتی پہلو سے، علمی پہلو سے، سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ، جدید اسلوب بیان کے ساتھ کتابیں نہیں ملتی۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قدماء نے جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں ان کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج کا موضوع ہے رول آف شیطان ان ہیومن بیہیویئر، یعنی انسان جو کچھ عمل کرتا ہے۔ چونکہ نفسیات کا بڑا موضوع تو ہیومن بیہیویئر ہے، اور انسان جو کچھ بیہیو کرتا ہے
اس میں شیطان کا کیا رول ہے؟ سائنس تو یہ نہیں بتاتی، سائنس کے پاس تو شیطان کا وجود بھی نہیں ہے، لیکن قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ شیطان نام کی ایک ہستی کا وجود ہے، یا ایک پوری مخلوق موجود ہے، اور وہ مخلوق ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، لیکن شیطان اور ابلیس اور جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہماری زندگیوں میں عمل دخل کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کو امپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے عمل کے دھارے کو چینج کر سکتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آیتیں یہ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی کو شریک کیا جائے اس کی مغفرت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ ہر چیز کی وہ مغفرت چاہے تو کر سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، جن ہستیوں کو خدا کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں دراصل وہ دیویاں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور شیطان مردود کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کو پکارتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ وقال، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا، چلنے لگا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر کردہ حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں آرزوؤں میں مبتلا کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور انہیں حکم دوں گا۔ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وہ تغیر کریں گے، وہ چینج کریں گے، اسے بدل کر رکھ دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنائیں گے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بے شک وہ بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان انہیں وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور اس کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شیطان کیا رول پلے کرتا ہے۔ اس پر میں کچھ تفصیل سے بات کروں گا، اور خاص کر میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں، لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، اس پر غور کریں کہ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے، شیطان ہمیں کیسے آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، شیطان ہمیں کیسے غلط کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے اور ہمارے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ شیطان جو کچھ کرتا ہے اسے ہم کیسے ٹریس میں لا سکیں گے، اسے کیسے ہم علمی طور پر سمجھ سکیں گے۔ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، اس کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہوگا، اس کے ایموشنز ہوتے ہوں گے، اس کے انسٹنکٹس ہوتے ہوں گے، اس کے فیلنگز ہوتے ہوں گے۔ جو کچھ بھی آپ تفصیل سے پڑھیں معلوم ہوگا کہ انسان جو ایکٹ کرتا ہے اس کے پیچھے کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے کس ایلیمنٹ میں شیطان آ کر مداخلت کرتا ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس کے برخلاف ہم سے عمل کروا دیتا ہے، اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کا موضوع ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں رکھیں گے۔ پہلے تو ہم شیطان کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس پر امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی تفصیلی کتاب موجود ہے،
اور اس کتاب میں انہوں نے شیطان کے مختلف حربوں کو ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور 2-4 کتابیں ضرور آپ کو کلاسیکل لٹریچر میں مل جائیں گے، لیکن جدید لٹریچر میں اس سلسلے میں کوئی زیادہ رہنمائی نہیں ملتی۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جدید لٹریچر میں سائیکالوجسٹ نے 1-2 لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کروں گا تاکہ آپ اس آئیڈیا کو مزید ڈیولپ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان یا شیطان، انگریزی میں ہم شیطان کہتے ہیں، اردو میں شیطان کہتے ہیں، عربی میں شیطان کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپرچول ایول پاور ہے، ایک برائی کا ماخذ اور منبع ہے، برائی کا ایک سورس ہے جو ہماری ذات پر جس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہمارے کانشیسنس، ہمارے شعور کو متاثر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے گفتگو کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انویزیبل پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنایا ہے کہ اس پر ہمیں کوئی قدرت نہیں دی، مگر اسے ہم پر قدرت دی۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا پورا جو کنبہ ہے، اس کا قبیلہ ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ اس کا اختیار اسے اللہ تعالیٰ نے دیا اور گمراہی میں بہت دور تک وہ لے جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، اور خون کا جو بہاؤ ہے، اس کا جو فلو ہے اور اس کا جو ریگولیشن ہے، اس سے جسم کے ایک ایک حصے تک توانائی پہنچتی ہے، اور ہماری عقل اس سے کام کرتی ہے۔ ہمارا کانشیسنس میں بلڈ سرکولیشن کا بہت امپورٹنس ہے۔ تو شیطان جب بلڈ کی طرح ہمارے باڈی کے اندر گھومنے لگے تو وہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو امپیکٹ کر سکتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور شیطان کا اصل کام ہے وسوسہ پیدا کرنا، مس گیونگس، مس انڈرسٹینڈنگس، اور ہمارے کانشیسنس کو امپیکٹ کر دینا کہ ہم شعوری طور پر جو چاہتے ہوں وہ نہ کریں بلکہ کوئی اور کام کی طرف ہمیں آمادہ کر دے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، من الجنت والناس۔ شیطان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جب انبیاء اور رسل اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کا پیغام، ڈیوائن گائیڈنس لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوں تو اس وقت ان کی باتوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی رسول اور نبی انڈرسٹینڈنگ کو اپیل کرتے ہیں، اور شیطان انہی باتوں سے لوگوں کو ورغلاتا ہے اور لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیتوں سے کیسے غلط مفہوم لوگ نکال لیتے ہیں، کس طرح سے جہاد کا غلط مفہوم نکال لیتے ہیں، دنیا کی ہر بری چیز اور ہر برے کام کو جہاد سے موسوم کر دیتے ہیں۔ یہ سب گویا کہ رسول جب موجود ہوں قوموں کے درمیان، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی الہی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہوں، تو شیطان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ان آیتوں اور ان پیغام کو توڑ موڑ کر غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، یعنی جب بھی رسول اور نبی نے لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام سنایا تو اس میں شیطان نے القاء کر دیا، اور اس کے اندر تیڑ اس نے پیدا کر دیا، اس کے مفہوم کو بدلا دیا، یعنی لوگوں کو ان آیتوں کا غلط مفہوم سمجھا دیا۔ تو اس سے مجھے یہ بتانا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ پر شیطان امپیکٹ کرتا ہے، اور جو لوگ شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں وہ اچھی بات سے بھی
برا مفہوم اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، اسٹانچ اینیمی ہے، اور انسان کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو نہ پہچانے تو ضرور بضرور وہ منہ کی کھاتا ہے اور اوندھے منہ گرتا ہے۔ قرآن نے کہا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انسانوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا بنی آدم میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، کیا میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان کے سلسلے میں یہ تو میں نے تعارف کرایا جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اب ہم شیطان کو سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو سے کیسے سمجھیں گے؟ نفسیات کے میدان میں ایک آدمی نے کام کیا ہے جسے کارل یونگ کہتے یونگ ہیں اور لکھا جاتا ہے JUNG جنگ۔ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کے انکانشیس مائنڈ میں جا کر کام کرتے ہیں۔ کارل یونگ نے جو کچھ لکھا اس کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یونگ نے اپنی بالغ زندگی کا زیادہ تر حصہ لاشعور ذہن کے حیرت انگیز مواد اور طوفانی توانائیوں کی تحقیق میں گزارا۔ اس کا کام انکانشیس مائنڈ پر ہے، اور انکانشیس مائنڈ انسان کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی نفس میں اٹھنے والے شیطانی وسوسوں کو کمپلیکس کا نام دیتا ہے، اور ایک پیچیدہ چیز ہے، اسی لیے شاید اس نے لفظ کمپلیکس بھی رکھا۔ بہت پیچیدہ ہے، آسانی سے اسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ لیکن کمپلیکس کیا کرتے ہیں؟ کمپلیکس انسان کے ارادے میں مداخلت کرتے ہیں، اور عظیم انسان ہو یا عام انسان، بعض مرتبے ان کے منصوبوں کو یہ کمپلیکس چوپٹ کر دیتا ہے اور اوپر سے انہیں نیچے گرا دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی زندگی کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ متحرک اور منظم ذہنی مرکزیں ہیں۔ ذہن کے اگر نقشے کو آپ دیکھیں گے تو ان میں بعض سیلز کے بعض کام متعین کیے گئے ہیں۔ تھاٹ پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایموشنز کہاں ایفیکٹ کرتے ہیں، میموری کہاں ہے، لرننگ کہاں ہے، ریسپانس کہاں ہے، ری ایکشن کہاں ہے، یہ سب مائنڈ میں لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ جو کمپلیکس ہے وہ بہت ہی متحرک ہے، ایکٹیو ہے، اور بہت ہی مربوط اور منظم بھی ہے، اور وہ سینٹرز ہی بعض سینٹرز ہیں جو انسان کے کانشیسنس یعنی شعوری جو ارادے ہیں اور اس کا جو فہم اور انڈرسٹینڈنگ کے جو خانے ہیں، اس خانے کے نیچے اس کا حصہ موجود ہے، اس کے سینٹرز موجود ہیں۔ گویا کہ وہ کہتا ہے کہ شعوری ادراک اور ارادے کی دہلیز کے نیچے یہ کمپلیکس رہتے ہیں۔ وہاں سے یہ کمپلیکسز یا شیطانی وسوسے انسان کے ارادے اور ادراک پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دوسری جو اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ کمپلشن ہے۔ کمپلیکس کے بعد مجبوریاں، انسان بعض بیہیویئر کرتا ہے اور وہ ترجمہ تو اردو میں ہم مجبوری کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ کمپلسیو بیہیویئر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس چیز کو کمپلشن کہتا ہے اور وہ انسان وہ کام کرتا ہے جو شعوری طور پر نہیں کرے گا، اور وہ کام نہیں کرتا جو شعوری طور پر کرنا چاہتا ہے، یعنی برائی نہیں کرنا چاہتا، برائی کر بیٹھتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن سستی کاہلی غفلت کی وجہ سے نیکی نہیں کرتا۔ یہ اندر کا جو کمپلشن ہے یہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، اور بعد میں اسے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، آدمی ریپینٹ کرتا ہے۔ تیسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ جو کمپلیکس ہے، یہ کمپلیکسز کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں، اپنے کچھ ڈیزائرز ہوتے ہیں، یعنی انسان کی مرضی نہیں ہوتی لیکن کمپلیکس کی مرضی ہوتی ہے، یعنی وسوسے کی مرضی ہوتی ہے، شیطان کی مرضی ہوتی ہے، اور انسانی شعور کی جو شخصیت ہے اس سے وہ ٹکرا جاتی ہے۔ یونگ نفسیات کی اس سے بھی ایک بڑی، زیادہ قدیم اور گہری قوتوں اور ڈھانچوں کو وہ دریافت کرتا ہے
یہ تیسرا آئٹم ہے، کمپلیکس اور کمپلسو بیہیویئر، اور اس کے بعد ایک اور چیز کو دریافت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر زبردست جو ہے میگنیٹزم ہے، اسے وہ آرکیٹائپ کہتا ہے، اور وہ شعوری ذہن کو اپنے مدار میں کھینچ لیتے ہیں. یعنی شعوری طور پر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا لاشعور، اس کا انکانشیس مائنڈ وہ اسے کھینچ لیتے ہیں. اس سے آگے کی آخری بات کہ انسان کے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے یا ایک تصویر ہوتی ہے اور وہ اس کی شعوری شناخت پر قبضہ پا لیتے ہیں. یہ خیال ہوتا ہے جو اس پر قبضہ پا لیتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے جو اسے کیپچر کر لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ایکسٹریم خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، ایب نارمل خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، انسین ہو جاتا ہے، پاگل پن. تو اس طرح سے اس نے بتایا کہ ایک سمپل درجہ شیطان کام کرتا ہے، وہ انسان کو اس کے خواہش کے خلاف غلط کاموں میں لگاتا ہے. پھر اس کا ایک اور درجہ وہ بتاتا ہے کہ لاشعور کے اندر اس کے شعور پر وہ قبضہ پاتا ہے اور جن یا آسیب زدہ انسان کی طرح وہ بیہیو کرتا ہے. اور آخری درجہ یہ کہتا ہے کہ انسان پاگل پن کا شکار ہوتا ہے، وہ آرکیٹائپس جو ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے. اب ہمارے نوجوانوں کا سوال یہ ہے کہ ان آرکیٹائپس میں کیا وہ خانے ہیں، کیا وہ سیلز ہیں، کیا وہ فورسز ہیں جس کے نتیجے میں انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، لاشعوری کی حرکتیں وہ کرنے لگتا ہے، انسان ارادے کے خلاف غلط کام کرنے لگتا ہے، اپنے ارادے کے خلاف جو صحیح کام کرنا تھا وہ نہیں کر پاتا. تو وہ کون سا حصہ ہے مائنڈ کا جہاں شیطان آ کر امپیکٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا بیہیویئرل پیٹرن چینج ہو جاتا ہے؟ یہ غور و فکر کا موضوع ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دن جب ہم باہر نکلتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے ماحول سے، اور ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں تو سماج میں وہ بات جو چل سکتی ہے وہ بولتے ہیں، من کے جو را ڈیزائرز ہیں وہ سب ہم نہیں بول پاتے، یہ سب ہم کنٹرول کرتے ہیں. یوں کہتا ہے کہ جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو جو بری خواہش ہے وہ ہمارے انکانشیس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد جیسے انسان کو غفلت طاری ہو، وہ بری خواہش انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، بدلہ لیتی ہے کہ تم نے مجھے پیچھے ڈھکیل دیا، تم نے مجھے انکانشیس مائنڈ میں ڈال دیا، پھر وہ آ کر وہ خواہش حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہمیں اسلام میں سکھایا گیا کہ جب بندہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے انسان خدا سے غافل ہوتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. بالکل قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ بیان کی گئی ہے. تو اس طرح سے ہمارے طلباء و نوجوانوں کے لیے میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں جس پر وہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی نئی باتیں وہ تلاش کر کے لے آئیں گے. بات اتنی سمجھ لیجئے کہ قرآن بتاتا ہے کہ وسوسے وہ پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر وہ خواہشات پیدا کرتا ہے. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، سیدھے راستے سے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو انسانوں کو سیدھے سیدھے گمراہ کرتا ہے. مان لے کہ کسی کو ننگا کرنا ہے تو ننگا پن کا شکار کر دیتا ہے، یا مذہب کے نام پر لوگوں کو ننگا کر دیتا ہے، یا مہذب بنا کر کلچر اور سویلائزیشن کے نام پر ننگا کرتا ہے. اسے گمراہ کرنا مقصود ہے. اسٹریٹ اوے وہ گمراہ کرے گا، اسٹریٹ اوے گمراہ نہ ہو تو مذہب کا آڑ لے کر وہ گمراہ کرے گا، مذہب کے نام پر بھی نہ ہو تو کلچرڈ ہونے، سویلائزڈ ہونے کے نام پر وہ گمراہ کر دے گا. قتل کرنا بچوں کا قتل ہے، یا تو انسان ویسے ہی قتل کر دیتا ہے کہ لڑکی نہیں چاہیے، یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے دوسرا بچہ نہیں چاہیے، یا تو وہ کرتا ہے، یا مذہب کے نام پر بچوں کو قتل کروا دیتا ہے، بھگوان کے نام پر بھینٹ چڑھانے کی خاطر بچوں کو قتل کروا دیتا ہے، یا کلچرڈ اور سویلائزڈ بنا کر ایبارشن کروا دیتا ہے. تو گمراہ کرنا اس کا اصل کام ہے. اس کے پاس میتھڈز بہت ہیں. اسٹریٹ اوے بھی وہ کام کر سکتا ہے، مذہب کی آڑ لے کر بھی وہ کام کر لیتا ہے، اور کبھی مہذب بنا کر، سویلائز بنا کر، کلچرڈ بنا کر انسان کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. دوسرا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، خواہشات کے اندر وہ مبتلا کرتا ہے. سارے جتنے ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ سب آپ کی خواہشات کو اپیل کرنے والے ہیں. آپ بینک سے سود لیجئے، آپ خوشحال ہو گئے، آپ کا گھر بہت شاندار ہے، بچے بیوی سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ جو آدمی سود پر گھر لیتا ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. لیکن ایڈورٹائزمنٹ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ،
تمنا پیدا کرتا ہے کہ ہم خوشحال ہیں. اسی طرح غلط چیزوں میں وہ ہمیں اکساتا اور ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. یہ تمناؤں میں، آرزوؤں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے. انسان قتل کرتا ہے، انسان زنا کرتا ہے، انسان جوا کھیلتا ہے. یہ سب جتنی شیطانی حرکتیں ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شیطان تمنا پیدا کرتا ہے کہ تم راتوں رات مالدار ہو جاؤ گے. قتل و غارت گری کراتا ہے کہ اس سے تم سیاسی قوت حاصل کرو گے. یہ تمنائیں ہیں جو لوگوں کی دلوں کے اندر وہ پیدا کرتا ہے، محرکات پیدا کرتا ہے اور ہماری خواہشات پہ وہ دخل اندازی کرتا ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے اور انسان غلط کام کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. یعنی یہ ہے کہ عرب میں طریقہ تھا کہ جانوروں کے کان کاٹنے سے مراد وہ بھگوان کے نام پر، دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کو پن کر دیتے تھے، جانوروں کو مختص کر دیتے تھے. ان کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا، ان پر سواری کرنا حرام ہو جاتا، ان سے کسی قسم کا فائدہ نہیں لیا جا سکتا. یہ شرک کرواتا ہے. جو جانور ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، لیکن انہیں خدا کا مرغوب بنا دیتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو شرک کی طرف آمادہ کرتا ہے. جانوروں سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ انسانوں کی جان لوگ لے لیتے ہیں، درندوں سے زیادہ گر جاتے ہیں، شیطانیت پر اتر آتے ہیں. لیکن ان کو بتاتا ہے کہ تم ایک بھگوان کو ڈیفینڈ کر رہے ہو. کان کاٹنے سے مراد یہی ہے کہ جانوروں کو خدا کے نام کر کے وہ لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کرتا ہے. آخر بات یہ ہے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ تیری تخلیق میں تغیر کریں گے، وہ چینج کر دیں گے. اس کا کیا معنی اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے وہ کتابوں میں آپ پا سکتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چینج کر دیتا ہے. جینڈر افرمنگ سرجری GAS کہا جاتا ہے. وہ ایک سرجیکل پروسیس ہے اور وہ سیریز آف پروسیس ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کا جینڈر بدل دیا جاتا ہے. ٹرانس سیکسول یا ٹرانس جینڈر جو آپریشنز ہوتے ہیں، سرجریز ہوتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اس میں سے انسان کا اپیئرنس چینج کر دیا جاتا ہے، اس کا سیکسول کیریکٹرسٹکس چینج کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی وہ بن جائے جو اس کی تمنا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب پیدائش کے وقت ہماری ایک گیون آئیڈینٹی ہے اور ایک آئیڈینٹی وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے غلطی سے مرد کا جسم دے دیا گیا، میں تو عورت ہوں، تو اپنے جسم کو اب ری اورینٹ کر کے عورت بن جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک عورت سوچتی ہے کہ میں غلط باڈی کے اندر آ گئی ہوں، تو اس خیال کے نتیجے میں لوگ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر پہلے کہا جاتا تھا، اب اسے جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. وہ ایک کمپلیکس سرجریز کا نام ہے، لوگ اس سے گزرتے ہیں. مرد اگر عورت بننا چاہتا ہے تو پھر اس کے پہلے ہیئر وغیرہ کو مختلف سرجری کے ذریعے سے اور ہیٹ تھراپی کے ذریعے سے، انفراریڈ ریز کی سرجری کے ذریعے سے اس کے بال وغیرہ ختم کر دیے جاتے ہیں. پھر اسے ہارمون کی گولیاں دی جاتی ہیں تاکہ بال اگ نہ آنے پائیں. پھر اسے ہارمون کی گولیاں دی جاتی ہیں تاکہ اس کی وائس، اس کی آواز عورت کی بن جائے. پھر اس کی چال ڈھال عورت کی بن جائے، اس کے لیے ہارمون کی گولیاں دی جاتی ہیں. یہ گویا کہ سیکس ری اسائنمنٹ سرجری بھی کہتے ہیں اس کو، SRS. اس سے لوگ گزرتے ہیں. پھر فیشل سرجری کے بعد اپر باڈی کی سرجری ہوتی ہے، پھر لوئر باڈی کی سرجری ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جو پیدائشی طور پر مرد تھا وہ عورت بن جاتا ہے، اور جو پیدائشی طور پر عورت تھی وہ مرد بن جاتی ہے. اس طرح سے شیطان نے انہیں خوشنما بنا دیا اور انہوں نے سمجھا کہ صاحب ہماری آئیڈینٹی الگ ہے اور گیون آئیڈینٹی ایٹ برتھ الگ ہے. تو ری اسیوم کرنا، ری اورینٹ کرنا،
ری اسیس کرنا، یعنی اپنی اصل آئیڈینٹی کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دریافت کیا اور اپنی ساخت کو پوری طرح سے بدلتے ہیں۔ یہ بہت کمپلیکس سرجریز ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی پوری آئیڈینٹی بدل جاتی ہے، ان کی تخلیق بدل جاتی ہے، ان کا جینڈر بدل جاتا ہے، ان کا سیکس بدل جاتا ہے، اور ایسے بہت سے کام ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں آگاہ کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ان 4 حربوں سے تم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جو اس کے راستے پر چلیں گے وہ کھلی گمراہی میں پڑیں گے۔ جان رکھو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچے رہیں، اس کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل چیز ہے تھاٹ پروسیس۔ آج کی پوری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی وہ ہے تھاٹ پروسیس۔ خواہشات آدمی کے ایموشنز اینڈ فیلنگز پر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ شیطان انسان کے کانشیسنس پر ایفیکٹ کرتا ہے۔ خواہشات یہاں اٹیک کرتے ہیں، شیطان یہاں اٹیک کرتا ہے، اور یہاں جو اٹیک ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان ڈیسیشن یہاں سے لیتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس سے لیتا ہے، پھر پورے باڈی کا فنکشن مائنڈ کے کنیکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہم اپنے تھاٹس پر غور و فکر کریں، تھاٹس کو ہم کنٹرول میں رکھیں۔ اچھے تھاٹس آئیں تو اس سے ہم اچھے عمل کریں گے، برے تھاٹس آئیں تو انہیں اسی وقت اس کا دفاع کریں، انہیں دور کریں، شیطانی وسوسہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈیں، معوذتین پڑھیں، اور بہت سی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، وہ دعائیں پڑھنے کے نتیجے میں ان برے خیالات، ان برے وسوسوں سے ہم بچ سکتے ہیں، تب چل کر ہم دونوں جہاں کی کامیابی پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔